السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیلا راجپوت کی قلم سے تحریر کردہ ناول میرا عشق تو میری سلطنت۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 4۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ حور نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، پر پھر سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے فوراً بند کر لی، پر پھر دوبارہ ایسے ہی اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ کر کے کراہتے ہوئے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو اس کی کراہنے کی آواز پر اذلان، جو شاہویز کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد حور کی وجہ سے اسی کمرے میں آ گیا تھا اور سائڈ کاؤچ پر بیٹھ کر اپنا موبائل یوز کر رہا تھا، فوراً اپنا موبائل سائڈ پر رکھ کر اٹھا اور حور کے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ہائے ڈال، اذلان نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے بیڈ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ حور نے آہستہ سے اپنا چہرہ اس سمت کیا جہاں اذلان کھڑا تھا اور پھر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آنے پر پینک ہونا سٹارٹ کر دیا۔ اذلان، وہ ڈاکٹر بہت برے۔ حور نے آنکھوں میں آنسو لیے جلدی جلدی بولتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، جب اس کے پورے جسم میں درد کی لہر دوڑ گئی اور وہ دوبارہ کراہتے ہوئے واپس بیڈ پر گری۔ حور، ہلو مت، ان لوگوں کو میں نے بھیج دیے۔ رونا نہیں، دیکھو ہمیں تمہاری میموری واپس چاہیے تھی نا، بس اس لیے انہوں نے تمہارا چیک اپ کیا اور کچھ انجیکشنز لگائے ہیں جس کی وجہ سے درد ہو رہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا یہ بھی۔ اذلان نے جلدی سے حور کو واپس ٹھیک سے لٹاتے ہوئے کہا اور اس کی آنسو صاف کیے۔ وہ ہر جگہ بہت پین ہو رہی ہے، حور نے پھر سے روتے ہوئے کہا تو اذلان نے آنکھوں میں پریشانی لیے اس کی طرف دیکھا۔ اوکے ویٹ، میں ابھی ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، اوکے بس چپ۔ اذلان نے حور کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور اپنی پاکٹ میں سے اپنا موبائل نکالنا چاہا جب حور جلدی سے بولی، نہیں پلیز ڈاکٹرز کو نہیں۔ حور نے اور تیزی سے روتے ہوئے کہا تو اذلان نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ میں ہوں نا، کوئی کچھ نہیں کہے گا نہ کرے گا، بس اس پین کا علاج کریں گے وہ۔ اذلان نے پھر سے اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے پیار سے کہا، نہیں یہ پین خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ حور نے پھر سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، حور پہلے تو ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے، مجھ پر یقین ہے نا۔ اذلان نے پھر سے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا اور اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا۔ چپ، بس آرام سے لیٹی رہو بس۔ اذلان نے موبائل پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے اور حور کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا اور ڈاکٹر کے کال پک کرنے پر اسے حور کے چیک اپ کا کہہ کر کال کٹ کر دی۔ ابھی اذلان حور کو ایسے ہی چیک اپ کے لیے منانے اور چپ کروانے میں مصروف تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور انہیں ڈاکٹرز میں سے وہی ایک فیمیل ڈاکٹر 2 نرسز کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور ان کی طرف بڑھی۔ آپ سائڈ پر ہوں سر، میں دیکھتی ہوں۔ اس ڈاکٹر نے ان کے قریب پہنچ کر حور کو اذلان کے ہاتھ زور سے پکڑے دیکھ کر اور روتے ہوئے دیکھ کر نرمی سے اذلان سے کہا، تو اذلان نے نرمی سے اپنا ہاتھ حور سے چھڑوایا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دیتے تھوڑا پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا ڈیئر، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے نرمی سے اس کے اور قریب ہوتے ہوئے پوچھا تو حور نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنا رونا جاری رکھا۔ حور کی کوئی جواب نہ دینے پر اذلان نے اس کی طرف افسوس سے دیکھا۔ اس معصوم نے ان جلادوں کا ٹارچر کیسے برداشت کیا ہوگا؟ بس ایک بار ہم دوبارہ اپنا مشن سٹارٹ کر لیں، اپنے بدلے کے ساتھ ساتھ حور کا بدلہ بھی میں ہی لوں گا کہ وہ لوگ موت کو ترسیں گے، پر اذلان آفندی انہیں مرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اذلان نے حور کی طرف دیکھتے دل ہی دل میں انتہائی غصے سے سوچا اور ایک گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور بیڈ کی دوسری طرف سے حور کی طرف آیا اور اس کا بیڈ پر رکھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نرمی سے لیا تو حور نے اپنی پانی بھری سوجھی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں یہیں ہوں، بس ڈاکٹر کو تھوڑا سا چیک اپ کرنے دو ڈال پلیز۔ اذلان نے اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے نرمی سے کہا تو حور نے اب کی بار آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ گڈ گرل، اذلان نے حور کے ہاں میں سر ہلانے پر چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور پھر ڈاکٹر کو اشارہ کیا۔ سو ڈیئر، آپ کے کہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ ڈاکٹر نے حور کی طرف دیکھتے ہوئے پھر سے نرمی سے پوچھا۔ ہاں سارے جسم میں بہت پین ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کے سوال پوچھنے پر حور نے اذلان کی طرف دیکھا اور اذلان کے ہاں میں سر ہلانے پر دوبارہ ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر آہستہ سے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، دیکھیں آپ کو کچھ یاد نہیں ہے نا، جس کا مطلب ہے آپ کی میموری لاس ہو گئی ہے، اسی لیے آپ کو کچھ یاد نہیں ہے، پر اب آپ کی میموری تو ریگین کرنی ہوگی نا۔ آپ ایسے تو سروائیو نہیں کر سکتی اس دنیا میں جب آپ کے پاس اپنی پہچان ہی نہیں ہوگی، اس لیے بس ہم نے آپ کو تھوڑا سا ٹریٹمنٹ دیا تاکہ آپ کو آپ کی میموری واپس مل جائے، اس لیے آپ کو پوری باڈی میں پین فیل ہو رہا ہے۔ میں کچھ میڈیسنس دوں گی جس سے کل یا پرسوں تک پکا یہ پین غائب ہو جائے گی، ڈاکٹر نے حور کو پیار سے سمجھایا اور اس کی طرف ایک نرم مسکراہٹ اٹھا لی جس سے حور نے بھی اسے چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ حور کو مسکراتے دیکھ کر اذلان نے گہرا سانس لیا اور شکر گزار نگاہوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو ڈاکٹر نے تھوڑا سا کنفیوز ہونے کے بعد مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ الگ بات تھی کہ اذلان کو اتنا نرم اور مسکراتے دیکھ کر ڈاکٹر کو جھٹکا ہی تو لگا تھا۔
باقی آپ ریسٹ کرو، اوکے؟ آپ کی باقی جتنی بھی تھراپیز ہوں ان میں اب اتنا درد نہیں ہوگا، یہ فرسٹ ٹائم تھا بس اسی لیے، اوکے؟ سر میں میڈیسنس کسی کے ہاتھ بھیج دوں گی ابھی، اور یہ فل باڈی پین کامن ہے، ایسے تھراپی کے بعد کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ حور کو سمجھانے کے بعد ڈاکٹر نے اپنا رخ اذلان کی طرف کیا اور بتایا تو اذلان نے سنجیدگی سے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، تو اب میں چلتی ہوں سر، اگر دوبارہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ کال کر لیجیے گا۔ اذلان نے پھر سے اپنا سر ہاں میں ہلایا تو ڈاکٹر نے نرسز کے ہمراہ باہر کا رخ کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ بس میں نے کہا تھا نا کہ کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اذلان نے اپنا رخ واپس حور کی طرف کرتے ہوئے کہا جو کسی سوچ میں الجھی بیٹھی تھی۔ حور، اذلان نے اسے اپنی ہی سوچ میں گم دیکھ کر دوبارہ تھوڑی اونچی آواز میں پکارا۔ جی؟ حور نے اذلان کی آواز پر اپنی سوچ سے نکلتے ہوئے جلدی سے کہا اور اذلان کی طرف دیکھا۔ اپنے روم میں جا کر آرام کرو گی یا ادھر ہی ٹھیک ہو؟ اذلان نے نرمی سے پوچھا۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ حور نے بھی اسے نرمی اور معصومیت سے کہا تو اذلان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ جیسے میری مرضی کا کیا مطلب ہے ڈال؟ جہاں تمہیں ٹھیک لگے گا وہی ٹھیک ہوگا نا؟ اذلان نے پھر سے نرمی سے جواب دیا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ حور نے آہستہ سی آواز میں اذلان سے پوچھا۔ بالکل، دو پوچھو۔ اذلان نے ہنستے ہوئے کہا تو حور نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے میرے بارے میں پتہ نہیں کیا؟ مطلب آپ کا نہیں پتہ میں کون ہوں؟ حور نے بیڈ پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا جب اذلان نے اسے بیٹھنے میں مدد کی۔ نہیں حور، ایکچولی ہم لوگوں نے کافی پتہ کیا پر ہمیں کچھ پتہ نہیں لگا، اس لیے تو ہم نے تمہارا علاج کروانے کا سوچا ہے۔ آہستہ آہستہ اس ٹریٹمنٹ کے بعد تمہیں خود ہی سب کچھ یاد آ جائے گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اذلان نے اپنا گلا صاف کر کے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بات شروع کی اور پھر نرمی سے اسے سب بتایا۔ اذلان کی بات پر حور نے سمجھتے ہوئے آہستہ سے سر ہاں میں ہلایا۔ اب تم ریلیکس کرو، اوکے نا؟ اذلان نے حور کو نرمی سے کہا اور باہر کا رخ کیا۔ اذلان نے باہر لیونگ روم میں قدم رکھا تو اسے کسی کی نسوانی آواز سنائی دی اور ساتھ شاویز کی اکتائی ہوئی آواز بھی سنائی دی۔ اذلان نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے غور سے سنا تو اسے ایک پل لگا تھا بات سمجھنے میں۔ اذلان نے اپنے سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی روکی اور انم سے تھوڑا دور پیچھے کی طرف کھڑا ہو گیا، جو کہ شاویز کے بالکل لگی کھڑی تھی، یا یہ کہا جائے کہ چپکی کھڑی تھی، جہاں سے اسے صرف شاویز نظر آ رہا تھا۔ اذلان نے تھوڑی اپنی آواز میں اپنا گلا صاف کیا تو انم نے تو نہیں، پر شاویز نے اپنی نظر اٹھائے تو سامنے ہی اذلان بڑی سے جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ شاویز نے اسے گھوری سے نواز کر انم کو کندھوں سے پکڑ کر خود سے دور کیا۔ شاہ، تمہیں پتہ ہے میں کتنی خوش ہوں، ہماری جلد ہی شادی ہونے والی ہے۔ انم نے شاویز کے دور کرنے پر اسے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا تو شاویز نے آہستہ سے اپنی آنکھیں گھمائیں اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بالکل، تمہیں خوش ہونا بھی چاہیے، آخر تمہاری شادی مجھ سے جو ہو رہی ہے، شاویز نے اسی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور پیچھے ہو کے وہاں رکھے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا اور اپنی پاکٹ میں سے سگریٹ نکال کر اپنے منہ میں رکھی۔ کیسی ہو انم؟ اذلان نے ایک بار پھر اپنا گلا صاف کر کے انم کی توجہ خود کی طرف کروائی جو شاویز کو ہی بے شرمی سے دیکھ رہی تھی۔ او اذلان، آئی ایم فائن، تم بتاؤ؟ اذلان کی آواز سن کر انم نے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ لیے اس کی طرف رخ کیا اور اس کی طرف بڑھ کر اس کے گلے لگے تو اذلان نے بھی شاویز کی طرح آنکھیں گھماتے ہوئے اس کے گرد آہستہ سے حصار بنایا، اور جب اس کی نظر شاویز پر گئی تو اب کی بار شاویز کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہا ہو اب بتاؤ۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ انم کے دور ہونے پر اذلان نے مصنوعی مسکراتے ہوئے کہا۔ ان دونوں بھائیوں کو ہی انم پسند نہیں تھی، وجہ اس کا اتنا زیادہ بولڈ ہونا اور سائیکو نیچر تھی۔ انم، تم فلائٹ کی وجہ سے تھک گئی ہوگی تو کیوں نہ تم پہلے آرام کر لو اور پھر ڈنر کے وقت بات چیت کرتے ہیں۔ اذلان نے انم کو شاویز کی طرف بڑھتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ شاویز نے اسی لیے تو اسے وارن کیا تھا کہ انم کو اس سے دور رکھے۔ انم کے شاویز کی طرف بڑھتے قدم رکے اور اس نے پلٹ کر اذلان کی طرف دیکھا جو چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں انم، اذلان ٹھیک کہہ رہے، شاویز نے بھی سنجیدگی سے کہا، تو بس اتنی سی بات تھی۔ انم نے فوراً اپنا رخ شاویز کی طرف کیا۔ او شاہ بیبی، تمہیں میری کتنی پرواہ ہے، تم میری کتنی کیئر کرتے ہو، انم نے شاویز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور اس کے گال پر کس کی تو شاویز نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور اپنے گال پر رکھے اس کے ہاتھ کو پرے جھٹکا، جبکہ اذلان انم کے کہے لفظوں پر پیچھے منہ کھول کے کھڑا تھا۔ اس نے بھی تو یہی کہا تھا، کون سی فارسی بولی تھی، پر پھر انم کی اگلی حرکت پر اس کا کھلا منہ بند ہوا، پر شاویز کا چہرہ دیکھ کر اس نے بمشکل اپنا کہا روکا، اور اس سے پہلے شاویز انم پر اپنا غصہ نکالتا وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ انم چلو بھی، ایسے تم زیادہ تھک جاؤ گی، میڈ تمہارا سامان روم میں شفٹ کر دیں گی۔ اذلان کے کہنے پر انم نے اپنا رخ پھر سے اذلان کی طرف کیا اور اس کی طرف ایک مسکراہٹ اچھال کر اپنا رخ گیسٹ روم کی طرف کیا۔ شکر ہے آپ کو 3-4 گھنٹے آرام ہوگا، اذلان نے شاویز کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے 1 دن کے لیے آتی تھی تو دماغ خراب کر دیتی تھی، اب پتہ نہیں کب تک یہاں رہے۔ 3-4 گھنٹے کی سکون کا کیا کرنا ہے، اس کا کچھ کرو۔ اذلان کی بات پر شاویز نے بھی سنجیدگی سے کہا تو اذلان نے آہستہ سے سر ہلایا۔
ویسے شاہ بیبی ایک سگریٹ دینا، اذلان نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ تم نا بڑے ضرور ہو پر عزت کے لائق نہیں ہو، نکلو ادھر سے، میرے ساتھ یہ فضول بکواس نہ کیا کرو بدتمیز انسان۔ اذلان کے کہنے پر شاویز نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا اور اونچی آواز میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تو اب کی بار اذلان نے اگلا پچھلا سارا کہکہا ایک بار لگایا۔ شاویز نے ساری بات اذلان کے کہکہا لگانے پر بھولتے ہوئے اس کی طرف نرم اور پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ ابھی شاویز کچھ اور بولتا کہ انم کی اونچی آواز سنائی دی۔ اذلان نے ایک دم اپنا کہکہا روکا اور کچھ یاد آنے پر جلدی سے اٹھا۔ شاہ، اس گیسٹ روم میں تو حور تھی، اذلان نے جلدی سے کہا اور اپنا رخ اس روم کی طرف کیا۔ شٹ! اذلان کی بات سن کر شاویز نے بھی اذلان کے پیچھے اس روم کی طرف بڑھا۔ کون ہو تم اور اس روم میں کیا کر رہی ہو؟ یہ صرف میرا روم ہے۔ ہاؤ ڈیئر یو! وہ لوگ وہاں پہنچے تو انم کی آواز ان کو کلیئر سنائی دی اور دیکھا تو انم حور کی کلائی دبوچے اس سے یہ سب کہہ رہی تھی۔ بولا تھا نا اس سے دور رکھنا حیا کو، دیکھو اب اس کا سائیکو پن شروع ہو گیا۔ شاویز نے اذلان کے ساتھ ایک کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا اور ان کی طرف بڑھا۔ حور جو پہلے ہی رو رہی تھی شاویز کو دیکھ کر اور تیزی سے رونا شروع ہو گئی۔ انم چھوڑو اسے، دکھائی نہیں دے رہا وہ بیمار ہے۔ اذلان نے بھی ان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ میرے روم میں کیا کر رہی ہے شاہ؟ انم نے اس کی کلائی پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ بازو چھوڑو اس کا، شاویز نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ پہلے یہ بتاؤ یہ ہے کون جسے تم نے میرا کمرہ دینے کی ہمت بھی کی؟ انم کی بات پر کان نہ دھرتے ہوئے وہ حور کو روتے دیکھ کر شاویز نے اس کی کلائی انم کے ہاتھ سے چھڑوانی چاہی جب انم بولی، اوہ یہ تمہاری کوئی رکھیل؟ ابھی انم کی بات منہ میں تھی جب شاویز نے اس کا جبڑا دبوچتے خونہ شام نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک اور لفظ اپنے اس منہ سے نکالا تو تمہارا یہ منہ بولنے لائق نہیں بچے گا، بازو چھوڑو اس کا، شاویز نے اب کی بار دھاڑتے ہوئے کہا۔ تو انم نے فوراً حور کا بازو چھوڑا۔ انم کے ہاتھ چھوڑتے ہی حور فوراً اذلان کی طرف بڑھی جو اتنے ہی غصے سے انم کو آنکھوں سے نگلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حور فوراً جا کر اذلان کے گلے لگی اور اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا کر تیزی سے رونا شروع کر دیا تو اذلان نے نرمی سے اس کے بال سلائے اور اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ ڈال، بس دکھاؤ اپنا بازو، زیادہ پین تو نہیں ہو رہی؟ اذلان نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا اور اس کا بازو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ اذلان اسے اس کے روم میں لے کر جاؤ، شاویز نے انم کی طرف ایک غصے سے دیکھتے ہوئے کہا جو اب آنکھوں میں مصنوعی آنسو لیے کھڑی تھی۔ شاویز کی آواز پر اذلان نے حور کا دوسرا بازو پکڑا اور اسے وہاں سے لے کر حور کے کمرے میں آیا۔ حور اب دکھاؤ اپنی کلائی، حور کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اور خود اس سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھتے ہوئے اذلان نے کہا تو حور نے اپنا ہاتھ اذلان کے سامنے کیا تو اذلان نے اس کے آستین اوپر کو کر کے بازو کو دیکھا جو کافی سرخ ہوا تھا۔ درد ہو رہی ہے کیا؟ اذلان نے حور سے نرمی سے پوچھا۔ نہیں بس وہ لڑکی اچھی نہیں تھی، حور نے منہ کے زاویے بناتے ہوئے کہا تو اذلان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بالکل، وہ بالکل اچھی نہیں ہے، اس نے حور کو ہرٹ کیا نا، اذلان نے جان بوجھ کر اس کی بات میں اسی کی طرح حصہ لیتے ہوئے کہا۔ اذلان آپ نے مجھے یہ نام کیوں دیا؟ جب مجھے اپنا نام یاد آ جائے گا آپ پھر بھی مجھے حور ہی کہیں گے، حور نے اپنے دماغ میں چل رہے سوال کو اپنی زبان پر لاتے ہوئے کہا تو اذلان کا چہرہ پل میں اداس ہوا۔ اذلان نے اپنی آنکھوں میں آئے پانی کو بمشکل پیچھے دھکیلا اور حور کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دیکھو حور، میرے لیے حورالعین نام میرے لیے بہت عزیز ہے، میں ساری دنیا سے زیادہ اپنی حورالعین اپنی پرنسس سے پیار کرتا تھا اور کرتا ہوں۔ اذلان نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کر کے حور کو سنجیدگی سے کہا۔ وہ کون تھی اور اب کدھر ہے؟ حور نے آہستہ سے پوچھا تو اذلان نے ایک بار پھر گہرا سانس لیا۔ حورالعین میری بیٹی تھی حور، اور نورالعین میری بیوی، دونوں ہی میری دنیا تھی، میرا سب کچھ پر پھر اذلان نے سنجیدگی سے بتایا اور آخر میں بات ادھوری چھوڑ کر اپنی آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی، پر اب کی بار بہت کوشش کے باوجود بھی ایک آنسو آنکھوں سے بہہ کر اس کے گالوں پر ڈھلک گیا۔ آپ کی بیٹی تھی؟ وہ اب کدھر ہے؟ حور نے پھر آہستہ سے اپنے سامنے بیٹھے خوبرو مرد سے پوچھا جو رونے کی اور تکلیف کی آخری حد پر تھا۔ تم چھوڑو ان باتوں کو حور، یہ بتاؤ اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اذلان نے بات بناتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں اب، پر آپ نے مجھے اپنی بیٹی کا نام کیوں دیا؟ حور نے پھر سے آہستہ سے معصومیت سے کہا۔ حور جب تم ہمیں پہلی بار ملی تھی مجھے تم بالکل میری حور کی طرح معصوم لگی تھی، وہ بالکل تمہاری طرح تھی، پر وہ چھوٹی سی تھی 5 سال کی، اور تم تو بڑی ہو پر بالکل میری پرنسس کی طرح۔ پہلے میں نے تمہیں یہ نام دینے سے پہلے سوچا تھا، کافی سوچا تھا، پر اب تم میرے لیے ہمیشہ حور ہی رہو گی۔ بہت تمہیں اپنا نام یاد آ بھی جائے، مجھے لگے گا میری پرنسس میرے پاس ہے، اذلان نے نرمی سے کہا تو حور نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر مجھے سب یاد آ جائے گا تو مجھے میرے گھر بھی جانا ہوگا نا، پر میں آپ سے ملنے آیا کروں گی، ہے نا، پھر میں آپ کی حور ہی رہوں گی۔ حور کی اس بات پر اذلان نے سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ حور چھوڑو ان باتوں کو اور فریش ہو جاؤ، پھر میں تمہیں پورا گھر دکھاؤں گا، تم نے نہیں دیکھا نا، اذلان نے سنجیدگی سے حور سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگا جب حور کی کھلکھلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں میں نے نہیں دیکھا، آپ دکھائیں گے نا؟
حور نے پرجوش ہوتے کہا تو اذلان نے چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاں میں سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔